ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران اسلام اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر رحمتي وسعت كل شيء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهاتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے کچھ معروضہ پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدل الجد والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پردہ نشین ماں اور بہنیں، اسلام کا نظام بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی پیدائش کا سبب، جو چیز مخلوق کی پیدائش کا سبب بنی وہ تھی محبت. اس لیے کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اور اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا. مخلوق میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس میں حصہ پایا. اور چنانچہ آپ کو یہ محبت جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں میں بھی آپ کو نظر آئے گی. لیکن اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، جو بات مجھے آج کہنی ہے وہ ایک ہی محبت ہے، ایسی محبت، اور وہ ماں کی محبت. اور ماں کی محبت ان سب محبتوں میں سے ماں کی محبت کو ضرب مثل کی حیثیت حاصل ہے. جتنی محبت ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی محبت دنیا میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. اس لیے کہ محبت جو ماں کے ساتھ ہوتی ہے اور ماں کی جو محبت ہوتی ہے اس کی پہلی صفت ہے ممتا. اب ممتا، اللہ رب العزت نے ماں کو ایک نعمت دی ہے جس کو ممتا کہتے ہیں. اور ممتا کا مطلب ہوتا ہے بے غرض محبت. چنانچہ ماں اپنے بچوں سے بے لوث محبت کرتی ہے. اس
چھوٹے بچے سے اس کو کیا توازو ہوتی ہے، کیا غرض ہوتی ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اور کیا مقصد ہوتا ہے، لیکن اس کی 24 گھنٹے کی خادمہ اس کی باندھی بنی ہوتی ہے، اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جس محبت کا الفاظ اور انڈیلنا یہ بڑی مشکل کی بات ہے۔ دوسری صفت خطا پر عطا، یعنی اللہ رب العزت نے ماں کو ایک صفت اور بھی عطا فرمائی جو خطا پر عطا۔ یہ خطا پر عطا کی صفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بندوں کی خطا پر بھی ان پر اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ آج ہم اور آپ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، آج ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، ہم کس انداز سے اور کس وجہ سے دنیا کے اندر ہم آئے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ قرآن سے پوچھو کہ انسان کو دنیا میں پیدا کیوں کیا، آپ قرآن سے پوچھو کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا، ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اور ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس لیے کہ اور میں آپ کو ایک بات یاد آئی، توریت کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ میرے محبوب کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح عالم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لے لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب تشریف لے آئے، اگر تمہارے زمانے کے اندر میرا محبوب آ جائے، جبکہ محبوب کو بھیجنا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو آخر ہی میں تھی، سارے نبیوں کے بعد ہی آنا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بتاتے ہوئے کہ میرا محبوب اگر آ جائے تو اس کی محبت کو اپنے دل میں سما لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے، موسیٰ اگر میرے محبوب کی محبت اگر کسی نبی کے دل سے نکل دی جائے گی، اگر وہ میرے محبوب کی محبت کو اپنے دلوں میں نہیں رکھیں گے تو میں ان کا نام انبیاء کی فہرست سے نکال دوں گا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ کلام کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے؟ کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کتنی جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم کتنی خطا پر خطا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں خطا پر عطا کا مطلب کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ماں کو یہ صفت دی ہے کہ خطا پر عطا، یہ رب کی بخشش ہے، یہ رب کی صفت ہے کہ اللہ خطا پر عطا فرماتا ہے۔ آج ہم کتنے گناہوں پر گناہ کرتی جا رہی ہے۔ آج میری ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج تمہاری نماز ترک ہوتی جا رہی ہے، آج تم اسلام کی پاسبانیوں سے چھوڑتی چلی جا رہی ہے، آج تمہاری اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، آج جو ہے گھر کا ماحول ہمارا بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی، کبھی ہم نے سمجھا ہے اس بات کو کہ آج ہم بے قرار رہتے ہیں، آج ہم بے چین رہتے ہیں، آج ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے، آج ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ اے میری ماں اور بہنیں یاد رکھیں، آج ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ہم کتنے تلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں رب عطا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ہم کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی، لیکن پھر بھی اللہ عطا پر عطا کرتا ہے۔ اللہ کبھی ہمارا رزق نہیں چھینتا، اللہ کبھی ہم سے ہمارا سکون نہیں چھینتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کبھی ہماری خوشیاں نہیں چھینتا ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، اور رب کی عطا کیسی ہے کہ وہ خطا کرنے پر بھی عطا فرماتا ہے، وہ خطا کرنے پر بھی عطا فرماتا ہے۔ بس وہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل کے اندر رکھی ہے،
جو اپنی رحمت عطا فرماتی ہے اور مغفرت عطا فرما دیتا ہے. عام دنیا میں جہاں خطا ہوگی وہاں عطا نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر سزا ہوگی, مگر ماں کی محبت ایسی محبت ہے, ماں کی شخصیت یہ ایسی شخصیت ہے جو خطا پر بھی سزا کی بجائے عطا کرتی ہے. چنانچہ خطا پر بھی عطا کی جائے تو سزا دینے کی بجائے ماں اسے محبت کا بوسہ عطا کرتی ہے, ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے. یہ خطا پر عطا کی صفت اللہ رب العزت کی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیا, اور ماں کے محبت اور ماں کے دل میں ایسی محبت عطا فرمائی کہ اللہ نے وہ صفت جو ہے ماں کے طور و طریقے کو اور ماں کی ممتا میں بدلتے ہوئے اللہ نے وہ صفت ہمیں دنیا میں بھی بتا دی. تیسری صفت تحمل اور برداشت, صبر اور برداشت. ایک صفت اللہ تبارک و تعالی نے ماں کو ایسی دی ہے, ایسی دی جس کو صبر اور تحمل کہتے ہیں. بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی مرتبہ اتنا انسان غصہ ہو جاتا ہے کہ ڈانٹ ڈپوٹ کرنے لگتا ہے, اس لیے کہ اگر کسی مرد کو تھوڑی دیر گھر کے بچے سنبھالنے پر یا بچوں کی یعنی خیال جوشی کا تھوڑی دیر کے لیے اگر اسے یہ معاملہ سپرد کر دیا جائے تو نہ جانے وہ بچوں کی کتنی پٹائی کر دے گا, اور مرد کے لیے ان بچوں کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہی ماں جو سارا دن ان بچوں کے ساتھ گزارتی, کس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ صبر اور تحمل کا جو جذبہ رکھا ہے, یہ اسی بنیاد پر, اور بچوں کی اونچ نیچ کی باتیں دیکھتی, یہ سنتی بھی ہے پھر بھی برداشت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا جذبہ دیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کبھی وہ نہیں کہہ سکتی کہ بچے میں نے تمہاری بڑی خدمت کر لی, 1 سال ہو گیا تمہاری خدمت کرتے ہوئے, تمہاری عمر 1 سال ہو گئی, اب میں تمہاری خدمت میں معذور ہو چکی ہوں. چنانچہ جب تک ان جوان نہیں ہو جاتا ماں ان کی خدمت کرتی رہتی ہے. ایسی خدمت ہے جو وقت کی پابند نہیں, 24 گھنٹے کی ہے. تو اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں, وہ شخصیت ہے, ایسی شخصیت ہے, ایسی شخصیت کہ ماں کے بارے میں دانش مندوں نے کئی اقوال کیے ہیں. اسی لیے ماں کے بارے میں دنیا کے دانش مندوں نے مختلف اقوال سے نوازا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کی ترجمانی کرنے والی ایک ذات فقط ماں کی ذات ہے. اور حضرت اورنگزیب عالمگیر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ماں کے بغیر اپنا گھر قبرستان لگتا ہے, ماں کے بغیر اپنا گھر مجھے قبرستان لگتا ہے. حق کی کفر کے ماحول میں پلے ہوئے کافر لوگ بھی ماں کی محبت کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ایک شخصیت نے کہا کہ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کی گود ہوتی ہے. اگرچہ بچے کی عمر کتنی ہی بڑی ہو جائے, اگر بچہ جوان بھی ہو جائے یا اگر بڑا بھی ہو جائے تو ماں کی گود اس کے لیے راحت کی گود ہوتی ہے. لیکن اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, اے میری بہنوں, آج ہمارے اندر جو جذبہ اسلام ہے, آج ہمارے اندر جو بچوں کی پرورش کا شوق ہے, آج ہمارے اندر جس حال کے اندر ہم زندگی گزار رہی ہے, آپ جس انداز سے آپ اپنے گھر کا ماحول تو دیکھیں, آپ بچوں کی کس انداز سے تربیت فرماتی ہے, آپ بچوں کی کس انداز سے جو پرورش کرتی ہے کہ بچہ گالی بولتا ہے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے, بچہ مارتا ہے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے, بچہ بولتا ہے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن بڑا ہونے کے بعد وہی اولاد جب ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے تب تمہیں پریشانی ہوتی ہے. تو بچپن ہی سے اس کی پرورش ایسی کی جائے, اس کی پرورش ایسی کی جائے کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ بڑا ہونے کے بعد وہ سکون دے, بڑا ہونے کے بعد وہ اطمینان دے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہا, اور وہ عورت وہ تندور کی روٹیاں بنا رہی تھی اور تنور کے اندر وہ روٹیاں ابل کر اسے سیک رہی تھی, لیکن آگ سے کوسوں دور اپنے بچے کو رکھتی تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہا, یا رسول اللہ علیہ السلام, میں تنور میں روٹی سیکتی ہوں لیکن اپنے بچے کو اس سے دور رکھتی ہوں, آگ سے کوسوں دور رکھتی ہوں,
جب میری محبت کا یہ عالم ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں اس کی گرمی، اس کی تپش اور اپنے بچے کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ماں سے بھی زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ بچوں کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے قرار رہنے والی ماں کہتی ہے کہ وہ جو اپنے بچوں پر اتنا پیار جتاتی ہے کہ اسے آگ کے قریب نہیں آنے دیتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اتنی بڑھ کر ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈھکیل رہا؟ کیوں جہنم میں انہیں اتارنے پر؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑا پیارا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مائی تو نے سچ کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے کہ بندے آگ سے بچتے رہیں، ان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور انہیں ڈرایا جہنم کی آگ سے کہ جہنم کے قریب نہ جاؤ، جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے قریب نہ جاؤ، یہ تمہارے لیے برا ہے۔ انبیاء نے انہیں بچایا، جس انداز سے اولاد اپنے بچے کو بچاتی ہے آگ سے، اسی طریقے سے انبیاء نے اپنی امتوں کو بچایا اور بتایا کہ جہنم کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اے کنیز فاطمہ، آؤ میں آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز سے تعلیم دی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بڑھیا سے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا۔ تو آؤ میں آپ کو اسلام کے طور پر ایک بات بتاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کو بھیجا، تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا معائنہ لے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز سے ہمیں آگ سے بچایا ہے، کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آگ سے بچایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک برائی جو ہمارے اندر خاص طور پر پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، لیکن اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، بس یہ آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کسی کی تیری میری کریں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کسی کی دو چار کر کے کسی کا حسد، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی کریں؟ نہیں نہیں، اے میری ماں اور بہنیں، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ ہم کسی کی تیری میری کریں، ہم کسی کی غیبت کریں، بلکہ آؤ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری کس انداز سے رہنمائی فرمائی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز سے ہمیں بتایا کہ آگ سے دور رہو، جس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے اندر وہ محبت رکھی ہے کہ اپنی اولاد کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتی، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگ سے کوسوں دور رکھا اور آگ سے اصلاح فرمائی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے یا تیری میری کرے، آقا فرماتے قیامت کے دن اس کی زبان اتنی لمبی کھینچ کر دی جائے گی، اتنی لمبی کر دی جائے گی کہ اسی زبان سے اس کا جسم باندھ کر جو ہے اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اسلام کے مقدس شہزادیوں، اپنے جسموں پر رحم کرو۔ آج تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی تپش، تھوڑی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتی، اے میری ماں اور بہنیں، لیکن وہ عذاب کا، وہ قبر کا عذاب کیسے برداشت کر سکو گی؟ وہ قبر کے عذاب کو کس طریقے سے اپنے جسموں پر وہ سانپ کا ڈسنا، وہ آگ کا جلنا کس انداز سے تم برداشت کر سکو گی؟ اسلام کی مقدس شہزادیوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے پر عمل کرو، قرآن اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، قرآن اور سنت کی روشنی میں
اپنی اولاد کی پرورش کرو تو انشاءاللہ اولاد بھی تمہارے لیے راحت ہوگی. اس لیے کہ اگر تم نے اچھی اور بہترین انداز میں اگر بہترین انداز میں اپنے بچوں کی پرورش کرے اور اولاد اگر دنیا میں ان کے جانے کے بعد رہے اور ان کے لیے ایثار ثواب کرتی رہے اولاد, تو ان کو وہ نفع پہنچائے گی جب تک وہ اولاد زندہ ہے, جب تک وہ ماں باپ کے لیے درود و سلام پڑھتی رہے گی, ماں باپ کے لیے قرآن شریف پڑھتی رہے گی, ماں باپ کے لیے کل شریف پڑھتی رہے گی, ماں باپ کے لیے میلاد مصطفیٰ مناتی رہے گی, تو وہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بھی رہے گی, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ قبر میں جانے کے بعد بھی رہے گی, اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اولاد کے صدقے انشاءاللہ جنت عطا فرما دے گا. تو اے میری ماں اور بہنیں یاد رکھیں, ہم اولاد کی اس انداز سے تربیت کریں کہ ہم بچوں کے بارے میں پوچھ پرچھ کریں, بچہ کہاں جاتا ہے, بچی ہے کہاں جاتی ہے, کس انداز سے کن کے ساتھ رہنا سینا ہے, ان کے دوست کون ہے, ان کے تعلقات کس سے ہیں اور کس انداز سے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور کے ساتھ چلا جائے اور ان کے دلوں سے محبت رسول نکل جائے. اگر محبت رسول نکل گئی تو یاد رکھو وہ توحید کی بات جو میں نے آپ سے کہی, حضرت موسیٰ سے یہ سبق دیا گیا کہ موسیٰ اگر میرے محبوب کی محبت دل سے نکل گئی تو انبیاء کی فہرست سے نام نکال دیا جائے گا. یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا نہیں تھا, رب جانتا تھا, اللہ جانتا تھا کہ میرے محبوب کی محبت کا وعدہ سارے نبیوں نے فرمایا ہے, لیکن کوئی نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شان کو بڑھانے کے لیے, محبوب کی شان کو بتانے کے لیے, لوگوں کو یہ اعلان کرنے کے لیے تاکہ لوگ جان جائے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے, میرے محبوب کی محبت کا مرتبہ کیا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ سے رب نے کلام فرمایا اور موسیٰ کو سبق دیا کہ میرے محبوب کی محبت ہی سب سے بنیادی اور سب سے بہترین, اس لیے کہ کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر نبی کی محبت تمہاری اولاد کے سینوں میں نہیں ہوگی, رسول کی محبت اگر تمہاری اولاد کے سینوں میں, ان کے دلوں میں اگر نبی کی محبت نہیں ہوگی تو پھر وہ اولاد نافرمان ہوگی. وہ اولاد نافرمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے جانے کے بعد بھی نہ تو وہ تمہارے لیے انسان ثواب کر سکتی ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی بخشش کا پروانہ بیچ سکتی ہے. اس لیے اے میری ماں اور بہنیں یاد رکھیں, اولاد کی بہترین تربیت فرمائیے, ان کے اوپر خیال رکھیں, ان کا دھیان رکھیں اور ان کو پوچھ پرچھ بھی کرتی رہیں. ان سے مدرسے میں تعلیم حاصل, کیا پڑھا, کیا لکھا, کیا سیکھا, کیا تمہیں نبی کے محبت کی باتیں انہیں سناؤ, نبی کی سیرت انہیں سناؤ اور ان کے دلوں کے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرو. جب انشاءاللہ نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ گھروں میں بھی سکون ہوئے گا, گھروں میں بھی سکون رہے گا, اطمینان رہے گا اور دلوں کو چین بھی ملے گا. اس لیے اے میری ماں اور بہنیں یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہمیت ہمیں دی ہے, جو مقام دیا ہے, جو رتبہ دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.